السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اب میری عمر 93 سال ہو چکی ہے۔ اس عمر میں آدمی تقریر کیا کرے گا؟ بسہولت آپسی گفتگو بھی کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے کام لے رہا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے موت بھی عطا کرے تو دین کے کام میں مشغول رہتے ہوئے مجھے اٹھائے۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں جتنی لمبی عمر اب تک پا چکا، اتنی بڑی عمر بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اب اس عمر میں جو داخل ہوتا ہے، کام دھندا اور کوئی قاعدے کا کلام بھی وہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ چلیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر تک بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ کہاں تک میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، یہ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر آپ لوگوں کو درود شریف یاد ہو
تو ذوق و شوق کے ساتھ ایک بار اس کو ورد کر لیں تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ رفیقان گرامی، اللہ تعالی نے ہم جیسے اپنے بندوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ خود ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو رأس المفسرین ہیں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعرفون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، کہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کی معرفت جس کو مل گئی اسے اب کسی چیز کا لا علم نہیں دیکھا جاتا، بلکہ معرفت الہی تمام علوم کا خزینہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے جس بندے پر یہ کرم فرماتا ہے وہ بندے بے نیاز اور علم کے خزانے سے معمور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رفیقان گرامی، یہ بات یاد رکھیے کہ تقریریں لوگوں کی تفہیم اور ان کے علم میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا جس کو قرآن حکیم نے فرمایا منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ تم میں سے کچھ لوگوں کو بہت لمبی عمر دے دی جاتی ہے، اتنی لمبی کہ وہ جان کر بھی انجانا بنا رہتا ہے۔ علم حاصل کیا مگر وقت پر وہ حاضر نہ ہو سکا کہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ میری بھی کچھ کیفیت اسی طرح ہے۔ میں بتا چکا کہ میری عمر 93 سال کی ہو چکی۔ اتنی عمر میں آدمی ہکلانے لگتا ہے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اس کے کرم سے جو چار اچھی باتیں بول لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی توفیق سے اور نوازے مجھ کو۔ درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دنیا میں ہماری آمد جس کام کے لیے ہوئی وہ میں بتا چکا کہ اللہ تعالی کی معرفت کے لیے ہم آئے، اس کی معرفت ہمارے درجات بلند کرتی ہے، عارف باللہ بنا دیتی آدمی کو۔ اور عارف باللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر چیزیں پوشیدہ نہیں رہتی، معرفت کا خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا رہے۔ رفیقان گرامی، اب ہم اور آپ زندگی میں کیا نیکیاں کر چکے، کیا برائیاں کی، ان کا حساب لگانے کے لیے ہمیں سے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم بھی نہیں لگا پاتے کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں اور ہماری نیکیاں کتنی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معاملہ بس ایک دوسرے سے مل کر مخلوط ہو کر یہ ہو جائے کہ ہم چھوٹ جائیں آزاد؟ تو یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جب تک چاہا اس نے ہمیں زندہ رکھا، توفیق دی تو نیکی کی، اور توفیق سے جو محروم ہوا تو وہ محروم ہی رہ گیا۔ اللہ تعالی نے ہم سب کی جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو 1% آدمی بھی ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نمٹا سکیں۔ ہماری ذمہ داریاں صرف یہ نہیں ہیں پیسہ کماؤ موج اڑاؤ، یہ ذمہ داری آوارہ لوگوں کی ہے۔ سچے جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وقت اپنا موت کی یاد میں اور اللہ خالق و جبار کی یاد میں گزارے۔ تو جو شخص موت کو یاد رکھے گا، دن میں چند بار وہ موت کو یاد کرے تو نیکی کرے گا، برائی سے بچے گا۔ اور جو موت کو بھول جاتا ہے وہ سب ذمہ داریاں بھول جاتا ہے۔ اس لیے اپنے موت کو زیادہ یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے دنوں کی عمر ہم کو دے چکا ہے، موت کو یاد کرنے سے اس میں سے ایک حبہ بھی کاٹ نہیں سکتے۔ اس لیے موت کو یاد کرو، اس کی وجہ سے نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور آدمیوں کے لیے اوپر برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، آپ کو یہ پتا ہے ایک کافر بھی جانتا ہے کہ موت آئے، اس سے چھٹکارا کسی کو نہیں۔ یہ ہر مومن، کافر، منافق سب کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے۔ کوئی دائمی طور پر دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ دنیا بھی دائمی نہیں ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو اس لیے
اب جو موت سے پہلے کا وقت ہے اس کو کام میں جس نے لگا لیا اس کی زندگی کامیاب، اور جس نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا تو اس کو بہت سارے گناہوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو بے گناہی عطا فرمائے اور گناہوں کے دلدل سے ہمیں بچائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے غیر مکلف بنایا ہو، سب ذمہ دار بن کے پیدا ہوئے۔ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا حساب کتاب ہوگا، سوال کیا جائے گا، جواب طلب کیا جائے گا۔ اس لیے اب اپنے آپ کو تیار کرو اس بات کے لیے کہ ہم سے جو سوال ہو ہم جواب دیتے ہیں دے رہے ہیں۔ سنو، یہ تو دنیا ہے، اس میں سوال اور جواب دینے کی تیاری آدمی کر سکتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ قبر میں پہنچو گے سوال ہوگا، مگر اس کا جواب جس کو یاد بھی ہوگا تو وہ بھول جائے گا، کچھ نہیں اس کو ملے گا کہ کیا جواب دے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ حدیث شریف میں میرے آقا نے فرمایا نزلت فی سؤال القبر، یہ آیت سوال قبر کے بارے میں آئی ہے۔ یہ اتری ہے تو قبر کے سوالات کے بارے میں کیا آیت نے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ایمان کے اوپر قائم رکھے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت سے مراد ایمان والوں کو اللہ ایمان پر قائم رکھے گا۔ کیا مطلب ہے؟ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، کسی کے ذہن میں کوئی چیز نہ ہوگی، بالکل خالی ذہن ہوگا۔ اس وقت سوال جب ہوگا من ربک، تو اللہ کی توفیق سے جواب آئے گا، اللہ سکھائے گا یہ جواب دو۔ ما دینک، اللہ فرمائے گا یہ جواب دو۔ ما تقول فی شان ھذا الرجل، اللہ اس کا دل کا پھاٹک کھول دے گا، اور وہ اگر عاشق زار ہے تو پکار اٹھے گا، ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ، یقول ثلاثا۔ اسی سوال ایک کیا گیا، چھوٹا سا سوال کہ یہ کون ہے، مگر جواب تو لمبا دیا، اور وہ بھی ایک مرتبہ جواب پر اس کا من نہیں بھرا، اسی جواب کو 3 مرتبہ کہا۔ اتنی لذت اس جواب میں اس کو ملے گی کہ وہ 3 مرتبہ قبر میں ایک لا علم تھا، مگر اللہ اس کا دل روشن کر دے گا اور علم آ جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ حدیث میں فرمایا یہ آیت سوال قبر کے بارے میں ہوتی ہے۔ سوال قبر کا ایک دہشتناک شکل لے کر
منکر نکیر آئیں گے، دیکھ کر آدمی قبر کی تنہائی تاریکی میں یوں ہی بدحواس ہوگا۔ اب وہ ایک ایسی اجنبی اور بھیانک شکل میں آئیں گے کہ آدمی کا اگر ہاتھ اٹیک ہونا ممکن ہوتا قبر میں تو وہ بھی ہو جاتا، ہاں، مگر قبر کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہاتھ اٹیک اس میں چلیے۔ تو قبر میں وہ بھیانک شکل میں آئیں گے، مگر جس نے اللہ کی عطا سے اپنے ایمان کو سلامت رکھا ہے اس کو جواب اس کا ایمان ہی بتائے۔ جواب دینے کے لیے اس کو کوئی لائبریری تلاش کرنی نہیں پڑے گی، کوئی مفتی صاحب کے یہاں فتویٰ لکھنے کے لیے یا زبانی فتویٰ پوچھنے کے لیے جانے کا موقع نہیں ہوگا، بس وہاں پر صرف فضل الہی سے آدمی کو جواب بس ملے گا، جواب عطا کرنے کیا جائے گا اور وہ جواب دے دے گا۔ وہ جواب دینے کے بعد اس کو اس جواب میں اتنی لذت ملے گی کہ 3 مرتبہ جواب دے گا، 3 مرتبہ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، تم لوگ اپنے قبر میں آزمائے جاؤ گے، فتنہ مسیح الدجال کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قبر میں آزماؤ جائے گے۔ تمہارے پاس حاضر ہوں گے سوال کرنے والے فرشتے اور تم سے سوال کریں گے، یہ جوڑ کر اٹھائے گے، سوال کریں گے کہ من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، مگر یہ تینوں جواب بخاری میں نہیں، سوال نہیں۔ میں نے بخاری میں جو پڑھا تو اس میں ایک سوال یہ کہ اس کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کے کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر 3 سوال بھی ہو تو اس میں اہم میں سوال یہی ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، یہی بنیادی سوال ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی دھوم دنیا میں تو مچی ہے، قبر میں بھی مچی رہی۔ سبحان اللہ، آقا کے غلاموں کی قبر میں جب آقا کی تشریف آوری ہوگی تو کیا شان ہوگی، قبر میں لہرائیں گے تاج چشمے، قبر میں لہرائیں گے تاج چشمے ڈوب کے جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ، بقعہ نور بن جائے گی قبر، کیا پوچھو۔ اور اتنی تنگ قبر، وہ میلوں نہیں، خدا جانے کتنی لمبی چوڑی ہو جائے گی، وہ تاریخ ایسی روشنی اس قبر میں ہوگی۔ اللہ کے رسول کے غلاموں قبر ایسی روشن تابناک ہوگی کہ آفتاب معلوم ہوتا ہے وہیں پر طلوع ہوا۔ ہاں، یہ کیفیت قبر انوار و برکات سے معمور ہو، مگر وہ لوگ کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر نبی پاک کو پہچانتے ہیں اور ان کی تعظیم کو شرک و بدعت سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو وہی قبر میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں سب کو تعظیم کرنی ہے۔ جو شرک کہتا تھا تعظیم رسول کو وہ بھی کرے گا تعظیم، مگر وہاں کی تعظیم ابد کوئی فائدہ نہیں۔
یہاں کرو تب پتہ چلے گا، یہاں کرو گے تو قبر جگمگائے اور وہاں پر خود اللہ تعالیٰ تمہیں جواب عطا فرمائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یہ حدیث میں آیا کہ یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نازل ہوئی ہے سوال قبر کے بارے میں، کہ خود جب قبر میں سوالات ہوں گے تو اس وقت اللہ ہی لوگوں کی مدد کرے گا، وہی اس کی دستگیری کرے گا، وہی جواب سکھائے گا۔ اب چاہے اس نے غوث اعظم کو بھیج کر یہ کام کرے، یا جیسے دنیا کا سارا نظام اللہ چلاتا ہے، مگر یہ بندے کیا کرتے ہیں؟ یہ بندے بھی تو کچھ کرتے ہیں، انہیں سے اللہ کام چلواتا ہے۔ ہاں، تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالی قبر میں غوث پاک فرماتے ہیں میرا سچا مرید قبر میں جب سوال ہوگا تو میں اس کا جواب بتاؤں گا، میں اس کو اپنا جواب اس کو صحیح جواب سکھاؤں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کو صرف دنیائی میں غوث نہیں بنائے ہوئے، بلکہ قبر میں جو سب سے اہم منزل ہے کہ رسول پاک نے فرمایا القبر اول منزل الاخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ قبر میں جو آدمی نجات پا گیا آگے اور آسانی سے نجات پا جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا آگے اور زیادہ پھنسے گا اور مصیبت میں پڑے گا۔ اس لیے اب دنیا میں اس کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تیار رہنے والوں خود قیامت میں وہ قبر میں جب کچھ دل دماغ میں نہ ہوگا اللہ اس وقت جواب بتاتا جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ قبر کے سوالات کے بارے میں یہ ہے۔ کیا مطلب؟ قبر میں سوال ہوگا، اللہ جواب سکھائے گا، سمجھ گئے؟ تو اللہ جواب سکھائے، اس کی تیاری یہاں سے کرو۔ اسی طالب علم کو ہم پڑھاتے ہیں، جو طالب علم ہمارے مدرسے میں داخلہ لے اور اس کی صلاحیت ثابت ہو جائے، وہ جو بالکل بے نیاز گھر سے آیا اور بے نیاز ہے، اس کو ہم پڑھانے کے لیے وقت نہیں نکالتے، نہ توجہ دیتے ہیں۔ ناظم صاحب داخلہ کر لیں، مگر اس کو اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں دیتے، تو اس لیے پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، میں تمام سنیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم قبر میں ہم سب کا دل روشن بنائے، اور وہاں پر جہاں کوئی جواب بتانے والا نہ، اللہ ہم کو جواب سکھا دے۔ ہاں، تو یہ آپ تیاری آج کرو، آج تیاری کرو گے تو اللہ اس روز تم کو سکھائے گا جس روز کوئی سکھانے والا نہ، اس روز جواب بتائے گا جس روز کوئی بتانے والا نہ ملے گا۔ اللہ خیر فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان ملت، اللہ تعالی نے اس دنیا کو کارخانہ وسیلہ بنایا۔ ہر کام وسیلے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی وسیلے کے محتاج ہیں، اور جو وسیلے کے قائل ہیں تو وہ تو نہیں جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کو چھوٹے چھوٹے آدمیوں سے بس توسل کرنا پڑتا ہے۔ بھائی ذرا ایک گلاس پانی پلا دو، ذرا بھائی میرا یہ کام کر دو، یہ سب وسیلے ہی تو کیوں نہیں کرتی؟ اے اللہ بہت پیاس لگی ہے، ذرا ایک گلاس پانی میرے حلق میں اتار دے، کیوں نہیں کرتی؟ یہ کیوں اپنے بیٹے سے، اپنی بہو سے، اپنی بیوی سے، اپنے پوتوں سے یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے چھوٹوں کو تمہارا وسیلہ بنا دیا۔ ہاں تو بڑے وسیلے کیا ہے؟ سبحان اللہ، جو دنیا کا کام نہیں آخرت کا بگڑا ہوا کام بناتے ہیں، وہ بڑے بڑے وسیلے۔ ہاں بگڑے ہوئے کام وہ سنبھالتے ہیں۔ ہاں وہ صفات کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مرید قبر میں جب الجھن میں گرفتار ہوگا تو اس وقت میں اس کی تصویر سمجھ میں آیا؟ مگر مرید تو ہو کوئی کہ میں غیث پاک کا مرید ہوا، ایسے صرف زبانی مرید نہیں، ارے دل سے مرید۔ ہاں تو وہ فرماتے کہ میں اس کی درستگیری کروں گا۔ تو اب آپ دنیا میں اپنے بزرگوں کو مانیں، ان کی تکریم کریں، تعظیم کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی رحمتوں کا سوال کریں تو انشاءاللہ سب کام بنتا جائے گا۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ میلانی۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وسلم۔ رفیقان گرامی، میں بہت بوڑھا ہو گیا، عمر بتا دی میں نے، اس میں تقریر کرتے کرتے اگر میں بھول جاؤں تو یہ آپ میرے بڑھاپے کا قصور سمجھیں۔ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بولتے بولتے دماغ سے غائب ہو جاتی ہیں اور بڑھاپے میں خاص طور سے، مگر اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دین کا علم جو سیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ تو میں اس لیے بھول بھی جاتا ہوں تو چٹپٹ ہو یاد آ جاتا ہے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان ملت، دنیا میں جو بھی آئے گا اس کو کسی نہ کسی سے دوستی کرنی ہے۔ انسان بنایا ہے جس کا مطلب ہے انسان کہ اپنی دل سے رکھے۔ ہاں یہ
تو اپنے نو انسان سے اس کو منت رہتا ہے. اکیلا آدمی پڑ جاتا ہے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. 10-20 آدمیوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو اس وقت بے چینی نہیں ہوتی بلکہ کچھ لطیفے بھی سوچتے رہتے ہیں اور ان کو بیان کرتا رہتا ہے. اس لیے آپ اپنی زندگی کو یاد رکھو کہ یہ زندگی کس کام کے لیے دی گئی. زندگی اسی کام میں لگانے کی کوشش کرو. میں تو دنیا میں بہت گھوم پھر کر دیکھ چکا. 1% آدمی ایسا نہیں ہے جو کہ اپنی ذمہ داری زندگی اور موت سے جو متعلق ہے اس کو یاد رکھتا. 1% ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اب سے کوشش کرو اس بات اور اپنی موت کے بعد یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مرے گا نہیں؟ بتا دے. کوئی ہے جو نہیں مرنے والا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا دے. کوئی ایسا نہیں ملتا. تم ساری دنیا میں گھوم جاؤ، مومن، کافر، عیسائی، کرسچن، یہودی، ہندو اور جتنے بھی اقسام کے مذہب اور بے مذہب والے لوگ ہیں ان سب سے اس چیز کو تو موت پر سب کو یقین ہے مگر موت کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا کی زیادہ تر آبادی وہی ہے کہ موت کے بعد سب ختم، کچھ نہیں. یہ ہے زیادہ آبادی اس بات کی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد تم سے تمہاری ذمہ داریوں کا سوال ہوگا. تو یہ کٹے پٹے سب نہیں ہو گیا ختم، بلکہ اب صحیح وقت آیا ہے تمہارے تولنے کہ کتنے بدن کے ہو. وہ سوال ہوگا قبر میں. اور قبر کا مطلب یہ نہ سمجھ لو کہ جن کی قبر بنتی ہے انہی سے سوال ہوگا. قبر کا مطلب یہ ہے موت کے بعد کا وقت. چاہے وہ شیر چیتا اس کو نکل جائے تو اس کے پیٹ قبر ہے، سمجھ گئے؟ اور وہ سمندر میں ڈوب کر مر جائے تو سمندر بھی اس کی قبر ہے. اور جو آدمی قبر میں گیا وہ بھی قبر میں ہے. جیسے بھی موت کے بعد کا جو وقت ہے وہ سمجھ لو کہ یہ قبر کی منزل ہے، قبر کی. تو اس لیے اس قبر میں سوال ہوگا. آپ کہیں گے ہم نے تو قبروں میں کان لگا لگا کر سننا چاہا کہ مر رب کا مادینوں کا کی آواز آئے اور یا یہ آواز نہ سنائی دے تو جواب اس مردے کا جواب تو سنائی دے کہ منکر نکیر اس کو جھجوڑ کر بیٹھا دیں گے اور وہ زندہ ہو جائے گا. قبر میں زندہ ہو کر وہ جواب دے گا، سمجھ گئے؟ مگر وہ جواب کسی کو سنائی نہیں دے گا.
وہ آخرت کی منزل ہے. آخرت کی منزل کے بارے میں دنیا والوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی اس ایسی صلاحیت دیتا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سچے مرید کو قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا جواب بتاتا ہوں. یہ وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. دستگیر وہ ہے دنیا میں نہیں. دنیا کیا وہ آخرت کی منزل میں بھی دستگیر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الکرم وآلہ وصحبہ وسلم. دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ آخرت کو زیادہ یاد کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ دنیا کو زیادہ یاد کرتے ہیں. اور آخرت کو یاد کرنے والے بھی یاد کرنے جیسا کم لوگ ہیں جو اس کو یاد کرتے ہوں. تو آپ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام بھائیوں کو آخرت کی یاد تازہ کراتا رہے. ہمیشہ یاد رکھیں. اور آخرت کی مشکلات میں اللہ اپنے محبوبوں سے ہماری مدد کرائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ کم سے کم آخرت کے منزلوں میں سے قبری کو یاد کریں. نہیں یاد کر پاتے. اور جب قبر میں جانا ہوتا ہے تب قبر کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اس کو پہلے سے یاد کر کے اس کی تیاری کرتے رہو. تیاری کرو. اللہ فضل سے نوازے. ہاں اب آئیے درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الکرم وآلہ وصحبہ وسلم. ابدا رسول پاک سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے ایک صحابی کی قبر پر آئے. دیر تک ان کی قبر پر کھڑے رہے. اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ. صحابہ نے عرض کی کہ حضور کسی قبر کے پاس جتنی دیر آپ نہیں رہے جتنا آج. کیا وجہ؟ فرمایا اس کی مشکلیں پڑ گئی تھی. میں نے اس کے لیے سفارش اللہ سے کی تو اللہ نے سفارش قبول کی. اور اس کا جلوہ، اس طرح کے کام کا جلوہ اللہ نے حضرت غوث اعظم عطا فرمایا. ہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا قطب بغداد شیخ حماد رضی اللہ عنہ قبر پر حاضر ہوئے. بہت دیر تک
سرکار غوث پاک ان کی قبر کے سامنے کھڑے آہستہ آہستہ کہ خود سن سکیں دعا کرتے رہے دیر ہو گئی. ساتھ میں جو مریدین تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ قبر کسی کی قبر پر اتنا لمبا قیام نہیں کیا، آج کیا بات ہے. جب وہ بہت دیر کے بعد اپنے مریدوں کی طرف مسکراتے ہوئے متوجہ، کسی نے پوچھا حضور اتنی دیر کیوں قیام فرمایا حضرت حماد کی قبر تھی. میں نے ان کو قبر میں بہت سی نعمتوں میں پایا اور بڑے اعزاز و اکرام، مگر ایک بات دیکھی کہ ان کا دایاں کام نہیں کر رہا، یہ دایاں اٹھتا نہیں. تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضور آپ کو یہ قبر میں آنے کے بعد یہ کیا ہو گیا کہ دایاں آپ کا اٹھتا نہیں؟ کیا ہو گیا؟ تمہاری وجہ سے ہوا. نہ میری وجہ سے. ہاں، ایک مرتبہ تم میرے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اور دجلے کے پل پر جب پہنچے تو میں نے تمہیں ایسے دھکا دیا ہاتھ سے تو تم دجلے میں گر گئے. کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا. اس وقت میں نے یہ سوچا کہ تم اب بھی گئے ہو اور تک کوئی کپڑا بھی نہیں ہے ساتھ کہ بدلو، اور کڑاکے کا جاڑا. دیکھیں تم نماز پڑھتے ہو یا گھر واپس جاتے ہو. تو تم دجلے سے باہر نکلے، میں تو چلا گیا مگر دجلے سے باہر نکلے، کپڑوں کو ایسے ایسے کر کے نچوڑا اور انہیں بھیگے ہوئے کپڑوں میں کڑاکے کے جاڑے میں جمعہ پڑھنے چلے گئے. اور جمعہ پڑھ کے تم نے فرصت آ. تب میں نے دیکھا تو میں جو امتحان کرنا چاہتا تھا اس امتحان میں تم کو کامیاب پایا کہ تم بھیگ گئے. کڑاکے کا جاڑا ہے، بھیگے ہوئے کپڑوں میں ذرا ایسے ایسے کر کے جتنا پانی اس کا نکل سکتا تھا نکال لیا اور انہیں کپڑوں میں سوچا کہ اگر بدلنے لگ جاؤ جمعہ چھوٹ جائے گا. انہیں بھیگے کپڑوں میں جمعے کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی تمہاری استقامت اور عزیمت کے کہ رخصت پر عمل نہیں کرتے ہو، عزیمت پر جمے رہتے ہو. یہ جو میں نے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ غوث پاک حضرت حماد بھی قبر پر دیر تک کھڑے دیر کے بعد فارغ ہوئے تو پوچھا کسی مرید نے حضور اتنی دیر کیوں ہوئی؟ دراصل ایک مرتبہ حضرت شیخ حماد کے ساتھ میں جمعہ پڑھنے جا رہا دجلہ کے پل پر جب پہنچے تو حضرت حماد نے اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے ایسے مجھے دھکا دیا دجلے میں گر گیا. تیر کر کنارے آیا، کپڑے ایسے ایسے کر کے نچوڑے اور اسی بھیگے ہوئے کپڑوں میں کڑاکے کے جاڑے میں جمعہ پڑھنے چلا گیا. جمعہ پڑھ کر کے گھر آیا تو آج
حضرت حماد کی قبر پر میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ ان کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حضور آپ کے دایاں ہاتھ کیا ہوا؟ فرمایا تمہاری وجہ سے ہوا۔ میری وجہ سے؟ ہاں، میرے ساتھ جمعے کو جا رہے تھے، دجلے کے پل پر صرف میں نے تمہیں ایسے دھکا دیا، تم کڑاکے کے جاڑے میں ٹھنڈے ٹھنڈے دجلے کے پانی میں بھیگ گئے اور کنارے نکل کر تم نے کپڑے نچوڑے اس طرح سے اور تم نماز جمعہ کے لیے پہنچ گئے بھیگے کپڑے میں، گھر نہیں آئے۔ سوچا کہ گھر آؤں تو میری نماز چھوٹ جائے گی، تو اس لیے تم حکیمت میں میرے نزدیک بڑے پکے، مگر آج جب میں قبر میں ہوں تو اللہ تعالی نے میرا وہی ہاتھ لرز کر دیا۔ اب تم دیکھ رہے ہو میں بائیں ہاتھ سے کام کر رہا ہوں، مگر دایاں قبر میں بالکل لرز ہے۔ تو تمہاری وجہ سے یہ ہوا کہ میں نے نہ تم کو ایسے دھکا دیا ہوتا اور نہ یہ ایسا ہوتا۔ تو کہتے ہیں غوث پاک کہ میں ان کی قبر پر کھڑا بہت دیر تک اللہ سے دعا کرتا رہا، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ میں نے معاف کیا، تو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ دیر تک میں ان کے لیے معافی کا خواستگار ہوتا رہا، مگر معافی نہیں ہوئی۔ جب تک اللہ نے ان کو معاف کر کے ان کا ہاتھ ٹھیک نہیں کیا تب تک میں اللہ سے دعا کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ٹھیک تھا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک وہ ہیں کہ قبر میں بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں جب پہنچ گئے تو قبر میں مدد کرنا آسان ہے، مگر زمین کے اوپر رہ کر قبر والوں کی مدد کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس اشکال کے کام کو غوث پاک رضی اللہ انجام دیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اطامی حفاظت ہند المنانی، مریدی لا تخف واچن فإنی عزوم قاتل من القتال۔ اے میرے مرید ڈرنا نہیں، میرا رب اللہ مجھ کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، میں تیرا بیڑا پار لیتا ہوں۔ میرے مرید مت ڈر، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس نے مجھے بڑے بڑے عہدے عطا فرمائے۔ ہاں خیر، یہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے حق میں بالکل واقعے کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھرا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آگے وہ ہے تلوار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سائے میں رکھے۔ فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پر ایسے ہے سایہ فگن کر سماع الارض، جیسے زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے، اسی طرح سب میرے پکے مرید جو ہیں ان کے سروں پر ہمیں چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، میں تو ایک بہت گناہگار
غلام ہوں حضرت غوث پاک، مگر بعض اوقات ایسے آئے میرے اوپر کہ مشکلات سے بچنے کی کوئی تدبیر نہ تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ میری ایسی غیبی تائید ہوئی کہ حیرت میں خود رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، غالباً مدھیہ پردیش میں مرینا ایک جگہ، وہاں ایک مسجد میں گیا، میں نے اپنی عصر کی نماز پڑھی، اتنے میں چاروں طرف سے کچھ دیوبندی آئے، عصر میں نے اکیلے ہی پڑھی تھی، جماعت وغیرہ سب ان کی ہو گئی تھی، دیوبندی آ گئے، انہیں کی مسجد تھی، آ گئے، مجھے گھیر لیا کہ رات آپ نے تقریر کی، یہ کہا آپ اس کو حدیث سے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اسی وقت میں نے حدیث سنا دی اور کہ نہیں وہ زبانی سنانا نہیں مانتے، کتاب میں دکھائیے۔ میں نے کہا کہ کتاب فلاں کتاب لاؤ، میں دکھا دیتا ہوں۔ وہ سب ہم نہیں کریں گے، ابھی آپ دکھائیے گا۔ ہاں، اور پھر کچھ بدماش آج 3-4 کے کھڑے ہو گئے، میں اکیلے، جلدی کیجیے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایسی شرمیات تھی۔ میں نے الحمدللہ آنکھ بند کی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یاد کیا، ایسا یاد کہ کبھی ویسا یاد کرتا، وہ یاد کیا۔ اب یاد کیا، اچھا ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے ہاتھ اس کا کانپنے لگا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا لو، ایسے گناہگار بندے کی مدد کرنے کے لیے غوث پاک نے نہ معلوم کیا کیا، اس کے اوپر کیسی کپکپی تاری ہوئی۔ کچھ اس نے دیکھا میرے غوث پاک کے ایک مرید کے لیے آیا، خلیفہ مستنجد باللہ کا فرستادہ پولیس کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ آیا وہ گرفتار کرنے، انہوں نے کہا کیسے آئے؟ کہ گرفتار کرنے، فوراً کہتے ہیں میں نے غوث پاک کو یاد کیا، آنکھ بند کر دی، تو وہ دیکھا کہ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ ذرا دور ہٹ کر کھڑا کانپ رہا ہے۔ میں نے کہا کانپ کیوں رہے ہو؟ کہ میں نے تمہارے پیچھے دیکھا کہ جب میں تمہاری طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر تمہارے پیچھے کھڑا ہے اور میری طرف پنجہ بڑھائے، یہ میں نے دیکھا، تو اس لیے غوث پاک